حضرت فتح مکہ کے موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت کیا واقعات رونما ہوئے، کیا منظر تھا؟ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ ہم نے گزشتہ وقفے سے پہلے بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شان نبوت سے بڑی عاجزی ان کی ساری کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. اب جو افواج تقریباً 10,000 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ تھے، صحیح، تو ہر قبیلے کو اس کے ایک امیر کے ساتھ، اس کے سربراہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ کر دیا. اور ایک بڑا ہی عجیب منظر تھا کہ مکے میں ہر طرف سے جو ہے ہر قبیلے کے اعتبار سے دستے جو ہے وہ داخل ہو رہے تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں، آپ نے یہ مشورہ دیا کہ ابو سفیان جو کہ قریش کی طرف سے نمائندے ہیں، انہیں جو ہے وہ ایک ٹیلے پہ کھڑا کر دیا جائے تاکہ وہ ان دستوں کو دیکھیں اور انہیں پتہ لگے کہ آج کے دن اسلام کتنی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوا ہے. یہ جب تک حضرت ابو سفیان جو ہے یہ ایمان نہیں لائے تھے. ایمان حضرت ابو سفیان اسی موقع پر لائے ہیں. اچھا، اسی موقع اور اسی موقع پر جو ہے خاص انہیں اسلام کی شان و شوکت کو دکھایا گیا. اور پھر خاص آقا علیہ السلام نے ابو سفیان کو یہ پروٹوکول دیا کہ ان کے گھر میں اگر کوئی آ جائے جو ان کی پناہ میں آ جائے، آقا علیہ السلام نے اس کے لیے بھی پناہ کا اعلان فرمایا. صحیح. اور پھر یہاں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی جو عظیم کردار تھا. آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے قریب تشریف لائے اور آپ نے اس وقت اونٹنی پر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا. یہ اس وقت کا معمول تھا کہ وہاں مطاف کعبہ میں اونٹنیوں کے ذریعے بھی سواریوں پر بھی طواف کیا جاتا تھا. تو آقا علیہ السلام نے سواری پر اونٹنی پر اس موقع پر طواف فرمایا. اور پھر آقا علیہ السلام باب کعبہ پر تشریف لائے جو کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، اور جو اس وقت اس کے متولی تھے جن کے پاس خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی تھی، انہیں بلایا گیا. ان سے آقا علیہ السلام نے چابی لی اور آپ نے جو ہے وہ دروازے کو کھولا اور وہاں جو ہے بت رکھے ہوئے تھے. جیسا کہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر 360 بت جو ہے ان کفار قریش نے رکھے ہوئے تھے. تو یہ خانہ خدا کو، اللہ کے گھر کو انہوں نے بت خانہ بنائے رکھا تھا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے. آپ کے دست مبارک میں آپ کا عصا مبارک تھا، لاٹھی تھی، اور آپ ہر بت کی طرف اپنی لاٹھی مبارک سے اشارہ کرتے اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھتے، قل جاء الحق وزهق الباطل. اے محبوب آپ فرما دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. آپ یہ کہتے ہوئے اشارہ کرتے تو یہ سارے کے سارے بت منہ کے بل زمین پہ گرتے رہے. اور پھر انہوں نے عجیب و غریب قسم کے مجسمے بنائے ہوئے تھے، کئی پرندوں کے مجسمے تھے، اور بعض تو اتنے نادان تھے کہ انہوں نے معاذ اللہ انبیاء کے مجسمے بھی بنا کے رکھے ہوئے تھے. تو وہ سارے کے سارے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے انہیں ختم فرمایا. اور پھر آقا علیہ السلام نے چند رفقا ساتھ تھے جن میں حضرت اسامہ بھی شامل ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر تھے. تو ان سب کے ساتھ مل کر آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر آپ نے نعرہ تکبیر کو بلند فرمایا، اور پھر آپ نے مختلف مقامات پر وہاں نماز ادا فرمائی. اور پھر آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے، نماز کا انتظار ہونے لگا. نماز کا جب وقت ہوا، یہ وہ حسین منظر تھا کہ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھا کر فرمایا کہ اب اذان کہو. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اگر ماضی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ ایک غلام تھے اور حبشی غلام تھے، حبشہ سے آپ کا تعلق تھا، لیکن اسلام نے جو آپ کو عزت عطا فرمائی. اور اسلام کا یہ پیغام ہے کہ اسلام میں جو امتیاز ہے وہ رنگ و نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی ظاہری حیت اور رنگ شکل کے اعتبار سے ہے، بلکہ اسلام جو ہے اپنے ماننے والوں کو ہر مقام پر عزتوں سے نوازتا ہے. اور یہ وہ موقع تھا کہ بڑے بڑے کفار کے سردار وہ نیچے کھڑے ہیں. حضرت بلال حبشی، حبشہ سے تعلق رکھنے والے اور خاندانی اعتبار سے جو غلام تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ عزت عطا فرمائی. محبوب علیہ السلام نے آپ کو خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان کہنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور پھر
حضرت بلال حبشی کی محبت کا انداز بھی دیکھیے کہ وہ ویسے تو قبلہ رخ ہو کر اذان دیا کرتے تھے، لیکن آج تو کعبے کے اوپر رونق افروز ہیں. اب جو ہے وہ یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اذان کس طرف رخ کر دیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف رخ کر کے، جو کہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، آپ کو اذان کہنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو حضرت بلال حبشی نے اس موقع پر اذان کہی. سرداران قریش میں ایک ہلچل مچ گئی، اور ہلچل ایسی تھی کہ ایک طرف تو انہیں یہ فکر تھی کہ آج یہ کیا عجیب منظر ہے کہ ایک غلام جو ہے وہ کعبے کی چھت پر ہے. ان میں سے ایک شخص جس کا نام عتبہ تھا، اس نے کہا کہ اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ اس غم سے ہی مر جاتا کہ یہ کیا آج اسلام نے پورے نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے. اور وہ شکر کرنے لگا کہ میرا باپ پہلے ہی مر چکا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے ان کلمات کی گویا کہ خبر دے دی کہ یہ کفار نے یہ بات کی ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب آئے اور انہیں یہ باتیں بتائیں کہ تم ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، وہ حیران ہوئے کہ آپ کو کس نے بتایا، یہ تو ہماری آپس کی بات تھی. تو یہ بات ان کے دل پر ایسی اثر ہوئی کہ انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا. اور پھر کفار میں جو بہت بڑا طبقہ تھا، آج وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. لیکن اب ان کو یہ خوف تھا کہ نہ جانے اب ان کے ساتھ کیا انتقامی کاروائی ہوگی. وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، سر سے لے کر پیر تک ان کا وجود جو ہے وہ پشیمان تھا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی دیکھیے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب آئے، خوف بھی ہے کہ نہ جانے بڑی سے بڑی سزا کے ہم مستحق ہیں. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے میں، اسلام کو نقصان پہنچانے میں، اور کئیوں نے تو قاتلانہ حملے کرنے کی کوشش بھی کی. تو سب کو جو ہے وہ بڑی سے بڑی سزا دی جا سکتی تھی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے. تم نے کہا خیرن، خیر کی امید ہے. اخ کریم و ابن اخ کریم، کہ آپ بہت کریم ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، اور کرم فرمانے والے کے بیٹے ہیں. تو جب اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یوں کہہ لیجئے کہ ندامت کا اظہار کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات ارشاد فرمائے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. تو آپ نے ان سب کو معاف بھی فرما دیا، اور ان میں سے اکثر جو ہے اس شان کریمی کو دیکھ کر حضور کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ. ناظرین محترم، فتح مکہ کے عنوان پر گفتگو ہوئی، اور ہمارے ساتھ موجود تھے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا سلمان رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ.